آج جمعہ ہے۔ جمعے کی نماز میں خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنے سجانے والا انسان روزے داروں اور کثرت سے نماز پڑھنے والوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کو سنتے ہی سوچ کی دہلیز پر اس خیال نے دستک دی، اور دوسری حدیثوں کے سننے کے بعد یہ خیال اور مضبوط ہوا کہ ساری عبادتوں کا اور ساری طاعتوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے کام آئے۔ اسی لیے انسان جب انسان سے بدسلوکی کرے گا اور کر رکھے گا اور ساتھ میں وہ عبادت گزار بھی ہوگا تو قیامت کے میدان میں اس کی یہ عبادتیں، اس کی بدخلقی اور بدمعاملگی اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کے قصور کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے چکا دی جائیں گی، ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو اہل حقوق آ کر کے اس کے خلاف کمپلین کریں گے اور شکایت کریں گے۔ لیکن شیطان ہمیں عبادت پر تو کھڑا کر دیتا ہے، روزہ رکھنے والا بنا دیتا ہے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والا بنا دیتا ہے، شب بیدار بنا دیتا ہے، لیکن جو کام وہ ہمیں آسانی سے کرنے نہیں دیتا وہ کام بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ ہے، اس پر ہمیں وہ آسانی سے کھڑے نہیں ہونے دیتا۔ تو بس سوچا یہ خیال منتقل کر دیں، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، سب کو نصیب کرے کہ ہم انسانوں کے کام آنے والے بن جائیں۔ ہم غریب ہیں تو اپنی غربت کے حساب سے، اور امیر ہیں، مالدار ہیں تو اپنی امیری اور مالداری کے حساب سے ہم لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے والے بنے۔ تو اگر ہم عبادتوں کے پہلو سے بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے نہ بھی ہوئے، لیکن ہم لوگوں کی دلجوئی کرنے والے ہوئے، اپنے پرائے سب کا اپنی بساط بھر خیال کرنے والے ہوئے، اہل حقوق کا حق اپنے بساط بھر اور اپنے بس بھر ادا کرنے والے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی روزے داروں اور شب بیداروں کے درجے تک پہنچا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے، کیونکہ مال خرچ کرنا یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ مال خرچ کرنا اہل ضرورت کے لیے، اپنی پسند سے تو کوئی بھی کبھی بھی خرچ کرتا ہے، اپنی پسند سے، اپنے اوپر تو ہر آدمی خرچ کر لیتا ہے، اپنی پسند پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن جو خرچ نہیں کرتا وہ دوسروں پر اور دوسروں کی ضرورتوں پر۔ تو جو دوسروں پر خرچ کرے اور دوسروں کی ضرورتیں جو اپنی ضرورتیں بنا لے تو پھر وہ روزے داروں اور شب بیداروں کے برابر جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، انسان سب کچھ دے دیتا ہے لیکن اس کی جیب سے پیسے نکلنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو اپنے نفس کی، اپنے آپ کی لعنت سے، حرص سے بچا لیا جائے تو وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اب آدمی سوچے کہ ضرورت دیکھ کر سامنے اس کی مٹھی ڈھیلی ہوتی ہے یا اس کی مٹھی اور کس جاتی ہے۔ انسان سوچے دوسروں کی ضرورت سامنے آتی ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ضرورت کی تکمیل کا خیال آتا ہے یا نظر انداز کر جاتا ہے؟ یہ ہے وہ پہلو۔ اس لیے بڑے ڈرنے کا مقام ہے اور بہت سوچنے کا مقام ہے۔ جسے ہم نے پہلے کہا پھر دوہرا رہے، خود عبادت کرنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس میں مزہ آتا ہے، اس خیال سے کہ دوسرے ہمیں عبادت گزار سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، خود عبادت کی جو ظاہری شکلیں ہیں جن میں مال درکار ہوتا ہے، مال خرچ کر کے ان شکلوں کو پورا کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اپنا نفس جھوم رہا ہوتا ہے اس خیال سے کہ لوگ ہمیں بڑا
عبادت گزار سمجھیں گے اور ایسی عبادتوں میں مال خرچ کرنے والا سمجھیں گے. وہ اپنی جگہ بجا ہے، درست ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم نے ان حقوق کو پامال کیا ہوگا جو ہمارے اوپر تھے اور ہمارے اوپر ہیں، اگر ہم نے اپنے اہل تعلق کے دلوں کو توڑا ہوگا، ان کے حق نہیں ادا کیے ہوں گے، آس پاس ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ان سے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں گی، ہم نے بس ان کمنگ کی شکل بنا رکھی ہوگی، مال کو لے کر مال آتا رہے، آؤٹ گوئنگ کی کوئی راہ نہیں ہوگی کہ مال ہم سے، ہماری ذات سے آگے بڑھ کر ان لوگوں پر خرچ ہو جن پر خرچ نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کریں گے، اور ایسا محاسبہ کریں گے کہ اگر وہاں پر معافی نہ ملی ان بندوں کی طرف سے تو پھر معاملہ بڑا دشوار گزار اور بڑا سنگین اور خطرناک ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہم کو اپنے بس بھر، اپنی بساط بھر، اگر ہم دین کا دم بھرتے ہیں اور دین پر چلنے کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں اس پہلو سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والا بنائے. اور اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں اور سارا ہمارا دینی معاملہ اور دینی شکلیں اور دینداری دکھاوے کے لیے ہے تو پھر تو بندہ خود اس کا ذمہ دار ہے اور اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے. بس اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس شیطان کے اس پھندے سے نکلنے والا بنائے جو اکثر لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے، عام لوگوں کے نہیں، دینداروں کے گلے میں، کہ ان کا سارا مال اپنے اوپر تو خوب خرچ ہوتا ہے لیکن ان کا مال دوسرے اہل ضرورت بندوں پر خرچ نہیں ہوتا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ محلے والے ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، عزیز اور اقارب ہوں. آدمی سمجھتا ہے کہ بس میرا مال میرے لیے ہے اور دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تم خرچ کیوں نہیں کرو گے؟ ہاں، یہ تم رکھے ہوئے ہو، خرچ کیوں نہیں کرو گے؟ تم لائے تھے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث حقیقت میں اللہ کے لیے ہے، اللہ اصل وارث ہے، اس نے دیا. ہاں، ورنہ اگر کسی بھی انسان کے لیے یہ طے ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے 6 مہینے تک 1 سال تک ہم تمہارے پلنے کا بڑھنے کا انتظام کریں گے، اس کے بعد تمہیں سب کچھ خود کرنا ہوگا، تو آدمی کہاں سے مال لائے گا، کہاں سے سونا لائے گا، کہاں سے چاندی لائے گا، کہاں سے روٹی لائے گا، کہاں سے اناج لائے گا، کہاں سے غلہ لائے گا؟ کیسے کرے گا؟ اکیلے کر ہی نہیں سکتا. ایک آپسی تعاون کا اور امداد باہمی کا ایسا میکینزم اللہ نے بنا دیا کہ آٹومیٹک سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے اور اس کی بدولت سب کے کام پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.